السلام علیکم، میرا نام ہے سید شاہد نور. میں پروفیسر اور ہیڈ آف آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہوں لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج، جو کہ ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرشری ریفرل ہاسپٹل ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان جوائنٹ ریپلیسمنٹ سوسائٹی، اور میں پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسیشن. میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے کہ پاکستان کے تمام میجر ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سب اسپیشلٹی سروس اویلیبل ہو، ایک تمام مریضوں کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ. اس ویژن کے لیے میں پاکستان میں 22 سال سے کام کر رہا ہوں. میں شہر میجر شہر اور مائنر شہر پورے پاکستان میں جاتا ہوں. میں ورک شاپ کراتا ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں، اور الحمدللہ پچھلے 10 سالوں میں ایک سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آئی ہے کہ میجر آرتھوپیڈک سب اسپیشلٹی گرو ہو رہی ہے. اور کچھ ڈاکٹر شولڈر کے اسپیشلسٹ ہیں، کچھ اسپائن کے اسپیشلسٹ ہیں، کچھ ہپ کے اسپیشلسٹ ہیں، کچھ گھٹنوں کے اسپیشلسٹ ہیں، بچے کے ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ہیں، کچھ اسپورٹس کے اسپیشلسٹ ہیں، اینڈ کچھ کینسر ہڈیوں میں جو ہوتا ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں. آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے کے مناسبت سے ہے. آج ہم بات کریں گے یہ آسٹیوپوروسس کیا ہے. ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے، جس کی مثال ہے کہ ایک لکڑی کی کرسی یا ٹیبل ہے جس میں دیمک لگ جائے اور ہلکی سی چوٹ سے وہ ٹکڑے ہو جائے، وہ گر جائے. ایک لوہے کا فریم ہے جس میں زنگ لگ جائے اور وہ کمزور ہو جائے، اور اگر یہ زنگ لگ جاتا ہے تو لکڑی لوہے کی جو بھی گیٹ ہو، جو بلڈنگ ہو، وہ گر سکتی ہے. آسٹیوپوروسس کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ آسٹیوپوروسس جو ہے وہ ایک ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہڈیاں ایک جاندار ٹیشو ہیں جس میں 2 قسم کے سیل ہوتے ہیں. ایک آسٹیوبلاسٹ ہوتا ہے جو ہڈیوں کو بناتا ہے، اور دوسرا سیل ہوتا ہے آسٹیوکلاس جو کہ ہڈیوں کو ڈیزولو کرتا ہے. کم عمر میں آسٹیوبلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی رہتی ہیں. ایک عمر کے بعد، خاص طور پہ خواتین میں جب ہارمون کی کمی ہوتی ہے، جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ آسٹیوبلاسٹ سیل جو کہ ہڈیاں بناتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور دوسرے سیل جن کو آسٹیوکلاس کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو خواتین جن کی ایک خاص عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جن کے پیریڈ ختم ہو جائیں، ان کو آسٹیوپوروسس ہونے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ مرض مردوں میں بھی ہوتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اور رسک فیکٹر کیا ہوتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں آسٹیوپوروسس ہے تو آپ کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. کبھی پہلے ہڈیاں بریک ہوئی ہیں تو آپ کے آسٹیوپوروسس کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. یہ آسٹیوپوروسس کی کیا علامات ہیں؟ عام طور پہ پتہ نہیں چلتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہڈیوں سے کیلشیم کی کمی ہوتی جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ ہڈیاں بریک ہو جاتی ہیں. جسم کی کچھ ہڈیاں ہیں جن میں رسک زیادہ ہوتا ہے فریکچر ہونے کا، جو کہ کمر کی ہڈی ہے، کلائی کی ہڈی ہے، اور کولے کی ہڈی ہے. اگر کولے کی ہڈی کا فریکچر ہو جائے تو یہ کافی تکلیف دہ عمل ہے، اور بغیر آپریشن کے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. علاج مہنگا بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے، اور دنیا کے بیسٹ سینٹر میں بھی اگر یہ علاج ہو تو اس کے باوجود وہ کوالٹی آف لائف جو ہے دوبارہ ریسٹور نہیں ہوتی جو کہ فریکچر ہونے سے پہلے ہو. فار ایگزامپل، اگر کوئی بغیر کسی سہارے کے چل رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں اسٹک کے سہارے چلنا پڑے، اور جو مریض پہلے اسٹک سے چل رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو واکر پہ چلنا پڑے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. NOF نیشنل آسٹیوپوروسس فاؤنڈیشن، جو کہ ورلڈ کی ایک فاؤنڈیشن ہے، ان کے مطابق ہر 2 عورتوں میں سے ایک عورت جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اس کو آسٹیوپوروسس ہو سکتا ہے، اور ہر 4 میں سے ایک مرد جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اس کو آسٹیوپوروسس ہونے کا خطرہ ہے. اب یہ آسٹیوپوروسس جو ہے
ہم اس کا ڈائگنوسس کیسے کریں؟ آسٹیوپوروسس جو ہے کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں، نہ جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آسٹیوپوروسس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب فریکچر ہو جائے۔ ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمیں آسٹیوپوروسس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کے رسک فیکٹر ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ کا رسک فیکٹر 1 ہو گیا۔ اگر آپ کی فیملی میں آسٹیوپوروسس تو ایک فیکٹر ہو گیا۔ اگر پہلے آپ کی کوئی ہڈی معمولی چوٹ سے ٹوٹی ہے تو اندر رسک فیکٹر ہو گیا ہے۔ اگر آپ سگریٹ اسموک کرتے ہیں یا خدا نخواستہ آپ الکوہل ڈرنک کرتے ہیں تو آپ کے ملٹیپل رسک فیکٹر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں یا تھائرائڈ کی دوا کھاتے ہیں تو آپ کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ملٹیپل رسک فیکٹر ہیں تو اس کی تشخیص کرنا ضروری ہے۔ یہ کیسے تشخیص ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بون منرل ڈینسٹی کہتے ہیں، ڈیکسا اسکین کہتے ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے ایک ایکس رے کھینچا جائے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کی تعداد کتنی ہے۔ اگر یہ نارمل ہے، اطمینان بخش بات ہے۔ اگر یہ کمزور ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آسٹیوپوروسس کو پریونٹ کیسے کیا جائے۔ آسٹیوپوروسس کی پریونشن اسٹارٹ ہونی چاہیے بچپن سے اور ینگ ایج میں۔ جتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل ویٹ بیئرنگ فزیکل ایکٹیویٹی، مسل اسٹریننگ ایکسرسائزز، مثلاً بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بیڈمنٹن کھیلنا، ٹینس کھیلنا، سوئمنگ کرنا، یا کم از کم واک کرنا، یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ہماری نیوٹریشن ایسی ہونی چاہیے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں۔ سب سے دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی۔ کیلشیم کی تعداد سب سے زیادہ دودھ، دہی، پنیر، انڈا اور پروٹین میں ہوتی ہے، تو ہماری ڈائٹ میں ان چیزوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی دودھ پینے کا فیشن بچوں میں اور بڑوں میں نہیں ہے، کسی کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسکولوں میں دیکھیں تو اسکولوں کی کینٹین میں دودھ، دہی اور لسی اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو جو پوزیشن آف اتھارٹی میں لوگ ہیں، فار ایگزامپل پرنسپل آف اے اسکول ہیں، جو ٹیچرز ہیں، دے شوڈ میک شور کہ ان کے اسکول کے کینٹین میں دودھ، دہی یا لسی اویلیبل ہو، اور ہم ایک کیمپین چلائیں بچوں میں کہ دودھ جو ہے وہ پینا ایک فیشن بن جائے۔ دودھ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے وائٹامن ڈی۔ تو وائٹامن ڈی کیا ہے، کیسے، کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو یہ جو سن لائٹ اور دھوپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سورس ہے وائٹامن ڈی کا۔ اگر یہ دھوپ ڈائریکٹلی آپ کے اسکن پہ لگے گی کم از کم آدھا گھنٹہ، تو آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی بن جائے گا۔ اسکن میں کولیکیلسیفرول ہوتا ہے جو سن لائٹ سے وائٹامن ڈی بن جاتا ہے۔ یہ کولیکیلسیفرول جب لیور میں جاتا ہے تو وہ 25 ہائیڈرو آکسی کولیکیلسیفرول بن جاتا ہے، اور کڈنی میں جا کے 125 ڈائی ہائیڈرو آکسی کولیکیلسیفرول بن جاتا ہے۔ یہ وائٹامن ڈی یہ معدے سے کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ وائٹامن ڈی خون میں کیلشیم کو ہڈی میں بٹھانے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وائٹامن ڈی جو ہے ہڈیوں کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، بچوں میں بھی اور بڑی عمر کے لوگوں میں بھی۔ جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، ان مردوں اور عورتوں میں آسٹیوپوروسس ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ جب آسٹیوپوروسس ہوتا ہے تو مائلڈ چوٹ سے بھی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ہڈیوں کے فریکچر ایک تکلیف دہ عمل ہے اور
کولے کی ہڈی، کلائی کی ہڈی اگر فریکچر ہو جائے تو اس کا آپریشن بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام ملک میں آسٹیوپروسس کی اویئرنیس ہو، اور ہم یہ کوشش کریں جو بچے ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ آؤٹ ڈور فزیکل ایکٹیویٹی کریں اور موبائل فون اینڈ کمپیوٹر پہ اپنا ٹائم اسپینڈ نہ کریں۔ جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، ان کو بھی ہم انکریج کریں کہ وہ واک کریں اور ان کی کیلشیم ان کی ڈائٹ میں ہوں، اور ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں کہ ان کو آسٹیوپروسس ہے یا نہیں۔ جن لوگوں کو آسٹیوپروسس ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسٹیوپروسس کا جو ہے وہ ایک کامیاب علاج موجود ہے۔ ہم کمزور ہڈیوں کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں جن کا آسٹیوپروسس ڈائگنوسس ہو چکا ہے یا جن کو خدا نخواستہ کوئی فریکچر ہو گیا ہے۔ آسٹیوپروسس کی ڈائگنوسس کے بعد جو آپ کا معالج ہوگا وہ آپ کو کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ دے گا، اینڈ اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات دیں گے جو کہ کیلشیم کو ہڈیوں میں بٹھاتے ہیں۔ یہ ادویات ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن، اور انجیکشنز کے فارم میں بھی اویلیبل ہیں، جو انجیکشن 3 مہینے میں 1 مرتبہ یا 6 مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ ڈرپ کے فارم میں لگ جاتا ہے۔ اس سے ہمارے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جب ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو انسان میں ایک مضبوطی آتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ ممبر آف کمیونٹی بن جاتا ہے۔ آپ واک کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کی ایفیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ واک کر کے اپنے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ واک کر کے کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے کنٹرول سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں، آپ فالج سے بچ سکتے ہیں، آپ کڈنی فیلئر سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ آخر میں ایک میسج یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ آسٹیوپروسس کو سمجھیں اور اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اپنا خیال کریں، اپنی ہڈیوں کا خیال کریں۔ آپ ابھی اپنی ہڈیوں کا خیال کریں گے تو ایک عمر میں آ کے یہ آپ کا خیال کریں گے۔ بہت شکریہ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو سننے کا۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی صحت کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔